آج ویو 360 میں افغانستان میں 20 اموات کا باعث بننے والی دہشت گردی کا نیا سلسلہ، ایک طرف امن مذاکرات، دوسری جانب دھماکے۔ ڈیووس میں ورلڈ اکنامک فورم، ماہرین 2019 کی معاشی ترقی کے لیے پریشان۔ اور امریکہ میں کون سی ڈگریز ایسی ہیں جو آپ کے لیے بہتر ملازمت کی ضامن ہو سکتی ہیں؟ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں ویو 360، میں ہوں اسد اللہ خالد۔ افغان طالبان کے مطابق اس کے نمائندوں کے امریکی وفد کے ساتھ قطر میں امن مذاکرات دوسرے روز بھی جاری رہے۔ افغانستان میں امن اور مفاہمت کے لیے امریکہ کے خصوصی نمائندے زلمے خلیلزاد افغان امن کی تازہ ترین کوششوں کے سلسلے میں طالبان سے کئی ملاقاتیں کر چکے ہیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان بھی اس وقت قطر میں موجود ہیں۔ اس سے پہلے گزشتہ روز یعنی مذاکرات کے پہلے دن افغانستان کے صوبے وردک میں طالبان کے ایک بڑے حملے میں کم از کم 126 سیکیورٹی اہلکاروں کے ہلاک ہونے کی اطلاعات ہیں۔ حملہ آوروں نے بارود سے بھری گاڑی صوبے وردک کے دارالحکومت میدان شہر میں نیشنل ڈائریکٹوریٹ فار سیکیورٹی کے تربیتی مرکز میں لے جا کر دھماکہ کیا۔ مقامی عہدیداروں کے مطابق ہلاک ہونے والوں کی تعداد میں اضافے کا خدشہ ہے۔ جہاں افغانستان میں دہشت گردی کے جاری سلسلے کے باعث امن کی کوششیں غیر یقینی کا شکار ہیں اور خاصی غیر یقینی کی صورتحال ہے، وہیں صدر ٹرمپ کے شام سے انخلاء کے اعلان نے بھی خطے میں بہت سے تحفظات کو جنم دیا ہے۔ شام میں امریکہ کی بظاہر غیر واضح رہنے والی فوجی حکمت عملی شاید امریکی فوج کے انخلاء سے واضح تو ہو جائے، لیکن اس انخلاء سے ممکنہ طور پر امریکی قومی سلامتی کے مفادات خطرے میں آ سکتے ہیں۔ مختلف حلقوں کا خیال ہے کہ اس کا فائدہ ایران اور روس کو ہوگا، جو کہ اسرائیل کے ساتھ محاذ آرائی کو جنم دے سکتا ہے، اور یہ تنازع خطے میں جنگ کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ پچھلے 48 گھنٹوں میں اسرائیل کی طرف سے شام میں ایرانی ٹھکانوں پر بمباری جاری ہے۔ گزشتہ ہفتے امریکی فوجیوں پر ہونے والے حملے کی ذمہ داری داعش نے قبول کی ہے۔ شام میں داعش کی جانب سے گزشتہ بدھ کے روز ہونے والا مہلک حملہ، جس میں 4 امریکی ہلاک ہوئے، اس بات کا ثبوت ہے کہ عسکریت پسند اب بھی متحرک ہیں۔ یہ صدر ٹرمپ کے اس دعوے کو کمزور کرتا ہے کہ داعش کو شکست ہو چکی ہے۔ انہوں نے یہ اپنے 2000 امریکی افواج کو واپس بلانے کے فیصلے کی دلیل میں کہا تھا۔ صدر کے قریبی ساتھ ریپبلکن سینیٹر لنزے گراہم کا کہنا ہے کہ شام سے افواج کے انخلاء کے فیصلے سے امریکہ کے دشمن دلیر ہو گئے ہیں۔ My concern by the statements made by President Trump. مجھے صدر کے بیانات کے بارے میں یہ تشویش ہے کہ آپ نے ان دشمنوں کے حوصلے بلند کر دیے جن سے ہم لڑ رہے ہیں۔ یہ خطرہ کہ داعش امریکہ اور یورپ کے خلاف دہشت گرد حملوں کے لیے دوبارہ سے صف آرا ہو جائے گا، سیکیورٹی کے حوالے سے ایک اہم تشویش ہے، لیکن امریکہ کا شام کے تنازع میں خود کو محدود رکھنا شہری آبادی میں چھپے باقی ماندہ جنگجوؤں کے خاتمے کے لیے ناکافی سمجھا جا رہا ہے۔ اگر آپ داعش سے پیچھا چھڑانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ایک نیا شام درکار ہوگا، اور وہ ہمارے لیے ممکن نہیں۔ صدر ٹرمپ کے حامی بحث کرتے ہیں کہ امریکی مخالفین شام، روس، ایران اور امریکہ کے ساتھی جیسے ترکی داعش کو کچلنے کی اپنی کوششیں جاری رکھیں گے۔ ایران نواز قوتوں کے کچھ علاقے پر قبضے کا باعث ہو سکتا ہے، جسے اسرائیل کے خلاف حملے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، جس کے نتیجے میں ایک ممکنہ بڑا تنازع کھڑا ہو سکتا ہے۔ شاید دوسرے لفظوں میں یہ ایک حکمت عملی ہے کہ دوسرے لوگوں کو لڑائی لڑنے دیں، اور پھر ہو سکتا ہے وہ ہمیں حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے بلائیں، یا پھر ہو سکتا ہے کہ وہ ایسا نہ چاہیں اور آپس میں لڑتے رہیں۔ مخالفین کہتے ہیں کہ شامی صدر بشار الاسد کی آمرانہ حکومت کے خلاف لڑنے والے معتدل شامی حلیفوں کا ساتھ چھوڑنے سے عالمی سطح پر امریکی اعتماد کو ٹھیس پہنچے گی، اور اس سے کردوں کو ترکی کی جانب سے ممکنہ تنازع کا خطرہ ہوگا، کیونکہ ترکی کردوں کی آزادی کے خلاف ہے۔ برائن پیرن کے ساتھ صبا شاہ خان، وائس آف امریکہ۔ افغانستان اور شام دونوں محاذوں پر ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے امریکی پالیسی میں تبدیلی کے واضح اشارے حالیہ دنوں میں دیکھنے کو تو ملے ہیں، اور ان پر خطے کے ساتھ خود امریکہ کے اندر سے خاصا ملا جلا رد عمل سامنے آ رہا ہے۔ اس پر ہم بات کریں گے سیکیورٹی امور کے ماہر کامران بخاری اس وقت ہمارے ساتھ ہیں۔ کامران، پہلے بات کرتے ہیں افغان امن کوششوں کی۔ ایک جانب امن مذاکرات ہو رہے ہیں، دوسری جانب دہشت گردی کا سلسلہ ہے، کیسے ٹرانسلیٹ کریں گے آپ اسے؟ دیکھیں اسد، جب بھی کوئی مذاکرات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جنگ بندی ہو گئی ہے۔ جنگ بندی کے لیے بات چیت کی جاتی ہے، وہ پہلے نہیں ہوتی، مطلب وی شوڈنٹ پٹ the cart before the horse۔ تو اس میں یہ ہے کہ یہ تو قدرتی عمل ہے کہ دونوں فریقین جو ہیں وہ ایک دوسرے کو میدان جو مذاکرات کا میز ہے اس پہ سبقت لینے کے لیے میدان جنگ میں سرگرم رہتے ہیں۔ تو یہ طالبان کی طرف سے جو ہے نا ایک پش بیک آیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں شاید امریکہ کی طرف سے بھی کوئی میدان جنگ میں پش بیک آئے۔
لیکن جس طرح کی سچویشن ہم نے دیکھی اوور آل، اور خاصی جو بات ہو رہی تھی کہ بارگیننگ چپ کے طور پہ یوز کر رہے ہیں، اور خاص طور پہ جو یو ایس ہے وہاں پہ اس کی طرف جو خبریں آئیں پچھلے دنوں میں کہ 2 بیسز وہاں رکھنا چاہ رہا ہے، انخلا پہ تیار تو ہے لیکن اپنی سیکیورٹی کی ضمانت کے طور پہ افغانستان میں کچھ بیسز رکھنا چاہتا ہے، جو کہ تنازع کی اصل وجہ ہے، اور اسی وجہ سے مذاکرات جو ہیں وہ آگے نہیں بڑھ پا رہے۔ آپ کے پاس کیا خبر ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں یہ بات صحیح ہے، لیکن خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ طالبان نے یہ بھی اشارے دیے ہیں کہ ان کو اگر جو ہے جو ان کی مانگیں ہیں وہ اگر پوری کر دی جائیں تو وہ جو ہے کسی طریقے سے جو ہے اس بیس کو ہضم کر لیں گے، 1 یا 2 بیس جو بھی ہے۔ تو ڈیٹیلز پہ تو ابھی بات چیت جاری ہے، لیکن ابھی میں سمجھتا ہوں کہ اتنی ٹیکنیکل ڈیٹیلز تک بات نہیں پہنچ رہی، کیونکہ ابھی تو جو میجر ایشوز ہیں، جو براڈر ایشوز ہیں کہ طالبان کو تسلیم کرنا بحیثیت ایک جو ہے لیجٹمیٹ قوت کے، جو کہ افغان نیشنل موومنٹ ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے طالبان کس طریقے سے افغانستان کے ریاستی ڈھانچے میں ان کو شامل کیا جائے گا، یہ جو ابھی موٹی موٹی باتیں ہیں ان پہ ہی بات چیت ابھی اٹکی ہوئی ہے۔ آئی ڈونٹ تھنک کہ بیسز تک بات گئی ہے۔ تو یہ پاکستان میں جو مذاکرات ہو سکتے تھے، پاکستان کا بھی کافی پچھلے ہم نے دیکھا کہ کافی ایکٹیو رول رہا پاکستان کا، جس طرح سے پاکستان میں امریکن عہدیدار جو تھے وہ ہم نے دیکھے، اس پہ جو بات ہو رہی تھی وہاں پہ بات چیت کیوں نہیں بڑھ سکی آگے؟ کیونکہ اس پہ بھی کافی ڈفرینٹ قسم کی اوپینینز آ رہی ہیں ابھی تک۔ دیکھیں اس میں جو ہے 2-3 باتیں، ایک تو یہ ہے کہ بڑے زمانے سے ہمیں پتہ ہے، جو لوگ دیکھ رہے ہیں غور کرتے ہیں اس ایشو کے اوپر، کہ پاکستان کا وہ انفلوئنس طالبان پہ نہیں ہے جو کسی زمانے میں تھا۔ طالبان کے پاس ان کی آپشنز بڑھ گئی ہیں، ایران سے ان کو بہت سارا جو ہے سپورٹ ملتی ہے، روس سے ان کو سپورٹ ملتی ہے، چائنا کے ساتھ بھی ان کے تعلقات ہیں، پھر گزشتہ کئی سالوں میں انہوں نے یورپ کے اندر بھی بات چیت کر کے تو اپنے تعلقات قائم کر رکھے ہیں، پھر متحدہ عرب امارات اور قطر اور سعودی عرب بھی اس میں جو شامل ہے، ترکی بھی شامل ہے، تو وہ والی بات پاکستان کی رہی نہیں ہے۔ جہاں تک طالبان کا تعلق ہے، دیکھیں وہ اس وقت تمام پاورز کو لیوریج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنے تمام انٹرنیشنل ریلیشنز کو لیوریج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ ان کو بہتر سے بہتر ڈیل مل سکے۔ اور دوسری جانب اگر ہم شام کی بھی بات کریں، کیونکہ صدر ٹرمپ کی جانب سے جو پالیسی سامنے آئی اور جو ٹرمپ انتظامیہ کی پالیسی اس وقت کافی حد تک کرٹیسائز بھی ہو رہا ہے، کرٹیسزم بھی اس پہ ہم دیکھ رہے ہیں، لوگ کرٹیسائز بھی کر رہے ہیں، فوجیں نکالنے کی جو پالیسی ہے، تو آپ اس پس منظر میں کہاں سمجھتے ہیں، خاص طور پہ اس وقت جب صدر کو اپنی پارٹی کے اندر سے بھی انخلا کے فیصلے پہ شدید مخالفت کا سامنا ہے؟ جی دیکھیں اس میں جو ہے چونکہ یہ ایک سیاسی پس منظر میں یہ بات ہوئی ہے اور اس وقت پارٹیزن شپ کا جو پارا ہے وہ بہت اپنے عروج پر ہے واشنگٹن کے اندر، خاص طور پہ گورنمنٹ شٹ ڈاؤن کو لے کے، تو ایسے ماحول کے اندر جو ہے وہ انالیسس جو ہے وہ بیسکلی پیچھے رہ جاتا ہے۔ لیکن 2000 فوجی ہیں، 2000 فوجی جو ہے حال ہی میں گئے تھے اور وہ کبھی بھی لائن نہیں ہولڈ کر رہے تھے داعش کے جو ہے نا جنگجوؤں کے خلاف، وہ کرد کر رہے ہیں، یہ ان کی معاونت کر رہے تھے۔ 2000 فوجیوں کے نکالنے سے کوئی نہ آسمان گر پڑے گا نہ زمین پھٹ جائے گی، یہ بات سب کو پتا ہے، لیکن پولیٹیکل ایشوز ہیں اور پھر ایک سائیکولوجیکل امپیکٹ ہے، اور پھر مجموعی طور پہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جو وہ ایک طرح سے میوریک پالیسی مووز ہیں ان سے لوگوں کو خدشہ ہے۔ ملٹریلی جو ہے اس سے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اتنا بڑا فرق پڑے گا، کیونکہ یہ دیکھنے ضروری ہے کہ وہ فوجی کر کیا رہے تھے پہلے، جن کو اب نکالنے کی بات کی جا رہی ہے، اور یاد رہے کہ صدر ٹرمپ نے بھی اس معاملے پہ جو ہے وہ سلو ڈاؤن ہو گئے ہیں، وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ میں کل نکالوں گا یا 30 دن میں، وہ اب 120 دن کے بعد بات ہو رہی ہے اور شاید اس سے بھی جو ہے نا آگے بات چلی جائے۔ فیر انف، تھینک یو کامران بخاری ہمارے ساتھ تھے۔ اقتصادی اور معاشی ماہرین کا کہنا ہے کہ غیر یقینی سیاسی حالات اور تجارتی کشیدگیوں سے عالمی اقتصادی ترقی کی شرح خطرے میں پڑ سکتی ہے، جبکہ انسانی حقوق کے گروپ بڑھتے ہوئے معاشی عدم مساوات کے خطروں سے خبردار کر رہے ہیں۔ تقریباً 3000 سیاسی اور اقتصادی لیڈرز سالانہ اقتصادی فورم کے لیے سوئٹزرلینڈ کے سیاحتی مقام ڈاووس میں اکٹھے ہوئے ہیں۔ اس فورم کا مقصد تجارتی اور اقتصادی رجحانات پر تبادلہ خیال کرنا ہے۔ غربت کے خاتمے کے لیے کام کرنے والا عالمی ادارہ آکسفیم عالمی اقتصادی فورم میں جمع بااثر رہنماؤں کے لیے ایک پیغام لایا ہے۔ دنیا کے امیر ترین، طاقتور ترین لوگوں اور عالمی سیاسی رہنماؤں، انتہائی عدم مساوات کے خاتمے کے لیے اقدامات کرو، کیونکہ یہ قابو سے باہر ہو چکی ہے۔
डेवोस में मौजूद लोग बड़ी कंपनियों के लीडर और सियासी लीडर इस मसले का हिस्सा हैं। वो खुद एक मसला है। हम चाहते हैं कि वो इंतहाई अदम मसावात के खात्मे के हल के लिए काम करें, क्योंकि इससे हमारी मईशतों को नुकसान पहुंच रहा है और वो सुस्त रवि का शिकार हो रही हैं। इससे हमारी जमहूरियत कमजोर हो रही है और लोग गुर्बत का शिकार हो रहे हैं। आलमी इक्तिसादी फोरम के बानी क्लास श्वाब ने तस्लीम किया कि आलमी मईशत ने कुछ लोगों को पीछे छोड़ दिया है। सोशल मीडिया के दौर में हम ये मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकते कि लोग पीछे रह जाएं। लिहाजा हमें एक ऐसा आलमी निज़ाम बनाने की जरूरत है जिसमें सब शामिल हों। आलमी मालियाती फंड की सरबराह ने कहा कि आलमी मईशत परवान चढ़ रही है, लेकिन तवक्को के बरक्स इसकी शरह कम है। हमें मुश्तरका मसाइल को हल करने के लिए अपनी कोशिशों को दुगना करना होगा जिनका हमें सामना है। इनमें आलमी तिजारती निज़ाम को ठीक करने से लेकर बदनवानी के खात्मे, टैक्स चोरी और माहौलियाती तब्दीली के मौजूदा खतरे से निपटना शामिल है। IMF के डायरेक्टर का कहना था कि कसाद बाजारी का तो खदशा नहीं, लेकिन रुझानात पर नजर रखने की और कमजोरियों को फौरी तौर पर दूर करने की जरूरत है। अगरचे फोरम के मौके पर आलमी रहनुमाओं ने पुरुम्मीदी का इजहार किया। फोरम से पहले एक सर्वे में सैकड़ों बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स ने इसके बरक्स रद्द-ए-अमल दिया था। सर्वे से ये भी पता चला कि तजारती हलकों में मायूसी का सबब आलमी सतह पर गैर यकीनी सूरत हाल है। एक रोज हम सोचते हैं कि ब्रेक्जिट लागू होगा, दूसरे रोज ये नहीं होता। लिहाजा आप नहीं जानते कि ये चीजें किस तरफ जा रही हैं। आज आपको चीन के साथ तनाज़े की सूरत में तजारती मुश्किलात का सामना है और फिर दूसरे रोज मालूम होता है कि एक बड़ी मीटिंग होने वाली है। बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स के इस सर्वे से ये भी पता चला है कि दुनिया भर में सियासी लीडर्स पर अदम एतमाद में कमी में इजाफा हुआ है। ज़िलाटिस का हुक के साथ आयशा खालिद, वॉइस ऑफ अमेरिका। पाकिस्तान और दुनिया भर के बारे में अहम खबरों के लिए आप आ सकते हैं हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर, जहां आप और बहुत सी खबरों के साथ देख सकेंगे ट्विटर की लीगल टीम की तरफ से पाकिस्तानी सार्फिन को हुकूमत की शिकायत पर भेजी जाने वाली ईमेल्स के बारे में, और इसके अलावा भी बहुत वीडियोस और आपको तज्जिए देखने को मिलेंगे। साहिवाल में एक ही खानदान के 3 अफराद समेत 4 लोगों की काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की एक कार्रवाई में हलाकत से पाकिस्तान में पुलिस रिफॉर्म्स की बहस एक बार फिर गर्म हो गई है। पाकिस्तान में पुलिस कवानीन और महकमाती ढांचा, जिसको ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर भी कहते हैं, अभी तक बड़ी हद तक नौआबादियाती दौर का चला आ रहा है, जो कि 1861 के पुलिस एक्ट के तहत चल रहा है। इस पर तब्दीली की अहम कोशिश 2002 में जनरल मुशर्रफ की दौरे हुकूमत में भी की गई और पुलिस ऑर्डर के नाम से इस हवाले से काम भी हुआ, जिससे तफ्तीश का महकमा अलग करने और ट्रेनिंग की कमी पूरी करने की कोशिश की गई। लेकिन ये ऑर्डर नाफिज होने से पहले ही इसमें कई तब्दीलियां कर दी गईं। पाकिस्तान में पुलिस का महकमा सूबाई हुकूमत के तहत काम करता है और इस वक्त सूबाई बलोचिस्तान और सिंध में पुलिस एक्ट 1861 या 1861 के कवानीन पे चल रहे हैं, और पंजाब में पुलिस ऑर्डर 2002, जबकि खैबर पख्तूनख्वा ने 2017 में अपना अलहदा कानून पास किया था। कानून नाफिज करने वाले इदारों के निज़ाम में इस्लाहात की ज़रूरत के बारे में हमने पाकिस्तान के चंद अवामी नुमाइंदों से बात की। आइए देखते हैं पाकिस्तान के लीडरान इस बारे में क्या कहते हैं। मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि पुलिस रिफॉर्म्स भी होनी चाहिए, हर शोबे में रिफॉर्म्स होनी चाहिए। उनकी ज़रूरत हर वक्त तरक्की पजीर मुल्कों में रहती है, लेकिन इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि पुलिस का कोई अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम भी हो। पुलिस रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, जुडिशरी में ठीक करने की ज़रूरत है, प्रोसिक्यूशन को ठीक करने की ज़रूरत है। तो एक बहुत बड़ा एक स्टुपेंडस टास्क के आगे जो पाकिस्तान के लिए और गवर्नमेंट के लिए। पुलिस रिफॉर्म इतना ज़रूरी है जितना मैं और आप सांस ले रहे हैं। सांस लेना इस वक्त जितना हमारे लिए ज़रूरी है ना, उतना पुलिस रिफॉर्म ज़रूरी है। देखिए, क्या अब घर से निकलते वक्त ये लिखा जाए गाड़ियों पर कि जी हम फैमिली के साथ हैं, हमारे साथ कोई दहशतगर्द नहीं है। हम तो जो आवाम जो है वो पैसे इसलिए देती है अपने टैक्स पेयर किसी भी यूनिफॉर्म को कि उन्होंने हमारी हिफाजत करनी है। तो अगर उन्हें नहीं हमें कत्ल करना है बगैर वजह के, लाइसेंस टू किल तो किसी ने भी नहीं दिया, तो उनके ऊपर तो ज़्यादा जिम्मेदारी आती है। तो अब पुलिस रिफॉर्म ज़रूरी नहीं है, इसके बगैर नामुमकिन है। सभी इस बात पर राजी हैं पार्टियां कि जो इस्लाहात हैं वो बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन होंगी कब ये देखना भी बाकी है। सूबा सिंध का तीसरा बड़ा शहर सखर दरियाए सिंध के किनारे पर आबाद है। यहाँ की आबादी के 80% हिस्से की ज़रूरियात का इन्हिसार दरियाए सिंध के पानी पर है। हत्ता कि पीने का पानी भी दरियाए सिंध से ही हासिल किया जाता है। गुज़िश्ता चंद सालों से सारे शहर का आलूदा पानी भी दरियाए सिंध में छोड़ा जा रहा है। इससे शहरी किस तरह मुतासिर हो रहे हैं, इस बारे में हम मज़ीद जानेंगे किरण मिर्ज़ा से।
پانی کے بغیر زندگی کا تصور ناممکن ہے. اسے سکھر باسیوں کی بدقسمتی کہیں یا عہدیداران کی لاپرواہی جو گزشتہ چند سالوں سے سارے شہر کا ڈرینیج دریائے سندھ میں شامل ہو رہا ہے اور پھر یہی مضر صحت پانی شہر میں سپلائی کیا جا رہا ہے. ایک تو پانی مٹی کا آتا ہے, دوسرا یہ کہ اس میں کتنے جراثیم ہوتے ہیں, اس میں کتے مرے ہوئے ہیں, بلیاں مری ہوئی ہیں, اور سارے شہر کا جو یہ گندا پانی ہے یہ سارا وہاں آ جاتا ہے. ہم وہاں کھڑے بھی نہیں ہو سکتے, لیکن یہ پانی ڈائریکٹ ادھر سے آتا ہے, کوئی پھٹکی کا استعمال نہیں ہوتا, کوئی صفائی نہیں ہوتی ہے. ڈاکٹروں کے مطابق شہر میں ہیپاٹائٹس بی, سی کے علاوہ پیٹ اور جلد کی بیماریوں میں اضافے کی بڑی وجہ اسی آلودہ پانی کا استعمال ہے. سب سے زیادہ جو موسٹ کامنلی جو ہم دیکھ رہے ہیں کیسز وہ گیسٹروڈائٹس کے کیسز ہیں, جو پیٹ کے امراض جس کو ہم بولیں گے, جس میں کیا ہے الٹی, پخانے میں خون وغیرہ آنا, پولیو بھی بالکل اس کا ایک سورس ہے. پانی کو گرم کر کے بوائلنگ پوائنٹ پہ لے جا کے پھر اس کو یعنی کہ سب سے اچھا طریقہ کار یہی ہے. سکھر شہر کے مختلف علاقوں میں صاف پانی کی فراہمی کے لیے لگائے گئے واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹس میں سے بیشتر اس وقت بند پڑے ہیں. صاف پانی مہیا کرنے کی ہمارا سکھر بکھر انٹیک سے ایک انٹرنیشنل لیول کی اسکیم بنائی گئی کہ دریا سے ڈائریکٹ پانی لے رہے ہیں, جو ہمارے تالابوں میں جاتا ہے, وہاں سے سیٹل ہو کر ٹریٹ ہو کر لوگوں کو دیا جاتا ہے. باہر سے آبادی آئی 2010 کی فلڈ کے بعد, انہوں نے نظام کو سارا توڑا ہوا تھا. سن 2017 میں سندھ اسمبلی میں 56 کروڑ روپے کا ایک بل پاس کیا گیا, جس کے تحت شہریوں کو صاف پانی فراہم کیا جانا تھا. ہمارا جو آپ دیکھیں تھوڑا سا ڈیلے پروسیس ہوا ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے پہلے ہیومن کیپیسٹی ریسورسز کو بلڈ اپ کیا کہ ہم پراپرلی جو پہ واٹر سپلائی ڈلنی ہے, ویسٹ واٹر ڈلنا ہے, ادھر ہم پہلے پائپ لائنز ڈالیں, اور جو ہمارے پرانے پروجیکٹس چل رہے تھے ان کو ہم نے رکوا کے یہ میگا اسکیم ویسٹ واٹر کی, واٹر سپلائی کی. ماضی میں پلاننگ اور کوارڈینیشن کے ایشوز رہتے تھے, لیکن الحمدللہ اب ہم نے ان ایشوز کو اوور کم کر لیا, اور اب آپ دیکھیں گے جتنے بھی یہ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں یہ سسٹینیبل ہوں گی فار ایٹ لیسٹ 10 to 15 ایئرس. مہنگائی کی وجہ سے سکھر کی آبادی کا بڑا حصہ بوتل کا پانی خریدنے سے قاصر ہے, جبکہ آئے روز گندے پانی کے استعمال سے پیدا ہونے والی مختلف بیماریوں کا علاج کرانے پر بھی شہری اپنی محنت کی کمائی خرچ کر رہے ہیں. جب تک صاف پانی کی فراہمی کا منصوبہ مکمل نہیں ہوتا, ابلا ہوا پانی ہی سکھر کے باسیوں کے لیے پیاس بجھانے کا ایک ایسا طریقہ ہے جو صحت اور جیب دونوں پر بھاری رہے. کرن مرزا, وائس آف امریکہ, سکھر. اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے معاشی لحاظ سے محفوظ زندگی کے لیے ایک سرمایہ کاری سمجھا جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ نوجوان ان شعبوں میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کی خواہش رکھتے ہیں جن کی تعلیمی ڈگری سے آگے چل کر اچھی ملازمتیں ملنے کی امید ہو. سحر ماجد اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ایجوکیشن سیگمنٹ میں. ویلکم ٹو دا اسٹوڈیو. سحر, بتائیے گا کون سے ایسی ڈگریز ہیں آج کل جو کہ بہتر سمجھی جا رہی ہیں اور فیوچر میں بہتر انویسٹمنٹ سمجھی جا رہی ہے کہ اس میں کر کے ہمیں بہتر آپشنز مل سکتی ہیں خاص طور پر یوتھ کو؟ ہاں جی اسد, امریکہ میں اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے طالب علم حکومت کے اربوں ڈالرز کے مقروض ہیں, لیکن دوسرا سچ یہ بھی ہے کہ ہر ڈگری اچھے کریئر یا اچھی تنخواہ کی ضامن نہیں ہوتی ہے. امریکی ویب سائٹ پے اسکیل کی سال 2018 کی ایک رپورٹ کے مطابق امریکہ میں سب سے زیادہ آمدنی والی ملازمتوں کے حصول میں مددگار ٹاپ 5 بیچلرز ڈگریز کی فہرست میں سب سے اوپر آتی ہے پیٹرولیم انجینئرنگ. پیٹرولیم انجینئرز کو ایسی ملازمتیں مل سکتی ہیں جن سے کریئر کے آغاز میں انہیں کم از کم $82,000 سالانہ اور کریئر کے وسط میں آ کر کم سے کم $2.25 لاکھ سالانہ تک تنخواہیں مل سکتی ہیں. دوسرے نمبر پر آتی ہے آپریشنز ریسرچ اور انڈسٹریل انجینئرنگ کی ڈگری. اس کے بعد آتی ہے ایکچوئریل میتھمیٹکس کی ڈگری. اس ڈگری کے ساتھ انشورنس, لائف انشورنس اور ہیلتھ انشورنس جیسے شعبوں میں ملازمت کی جا سکتی ہے. چوتھے نمبر پر سب سے زیادہ تنخواہوں والے شعبے کیمیکل اور بایو مالیکولر انجینئرنگ کے ہیں. ٹاپ 5 میں 5ویں نمبر پر 2 شعبوں کے بیچ ٹائی ہے. پبلک اکاؤنٹنگ جس میں کمپنیز کے انکم ٹیکس اور فائنینشیل ریکارڈز پر کام کیا جاتا ہے, اور بلڈنگ سائنس جس میں عمارات کی تعمیر سے متعلق کام شامل ہیں. ان شعبوں میں مڈ کریئر تک پہنچ کر لوگ سالانہ $1,35,000 تک کماتے ہیں. تو سر جو آپ نے پے اسکیل ویب سائٹ کا ذکر کیا ہے, اس میں اور کیا امپورٹنٹ فیکٹس ہیں ان کی جو رپورٹ سامنے آئی ہے اس میں؟ جی اسد, ایک تو یہ کہ جتنی بھی یہ ملازمتیں ہیں جس میں اونچی تنخواہیں لوگوں کو مل سکتی ہیں, تو اس میں
मजमूई तौर पर स्टेम फील्ड्स ही शामिल हैं, यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स। और हैरत की बात यह है कि टॉप 5 की लिस्ट में हमारे पास कंप्यूटर साइंस और मेडिकल से रिलेटेड कोई डिग्री शामिल नहीं है। तो उसकी वजह ये हो सकती है कि क्योंकि इन डिग्रीज में अच्छी तनख्वाहों के लिए बैचलर्स डिग्री ही काफ़ी नहीं है। और कुछ खासा हम देखते हैं कि अमेरिका में इन्फ्लक्स है, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स काफ़ी हद तक आते हैं और यहाँ पे लोकली हर एक को उसी तरह से ट्रीट किया जाता है, नस्ली हवाले से उसी तरह से जॉब्स मिलती हैं, जो चाहे आप डिग्री ले लें उसके अकॉर्डिंगली जॉब मिलती है। हाँ, इसमें आप देखें कि जो पेट्रोलियम इंजीनियरिंग का जो शोबा है, इसमें जो हायर पेइंग जॉब्स हैं जिसमें ज़्यादा तनख्वाहें मिलती हैं, तो उसमें आपको ज़्यादातर सफ़ेद फार्म, वाइट्स, गोरे लोग नज़र आएंगे। लेकिन जो इसी शोबे में निचली सतह के जॉब्स हैं जैसे कि केमिकल टैंकर साफ़ करना जिसमें जान का ख़तरा भी इन्वॉल्व होता है, तो इसमें आपको माइनॉरिटीज़, इमिग्रेंट्स, अफ्रीकन अमेरिकन ज़्यादा नज़र आएंगे। थैंक यू सर। कहते हैं कि खबरें तो भाई लोकल होती हैं, लेकिन जब हमारे और दुनिया भर के मसाइल एक से लगने लगे तो आंखें खुली रखनी चाहिए। अमेरिका ने पाकिस्तान और भारत के क्या पता कौन सी खबर आपके काम आ जाए। Tonight I ordered Great ideas. 25-year-old, 22-year-olds who are building billion-dollar companies. Our dream is to bring new technologies. View 360 सिर्फ आज न्यूज़ पर। हमें बहुत से लोग सुबह उठते ही कॉफ़ी पीना चाहते हैं। हाल ही में की जाने वाली एक रिसर्च से पता चला है कि तकरीबन निस्फ के करीब जंगली कॉफ़ी की इकसाम जो कि गर्म माहौल में भी उगाई जा सकती हैं, ख़तरे से दो चार हैं। कॉफ़ी की नस्ल को और फसल को इस खतरे की वजूहात में ज़मीन का बढ़ता हुआ टेम्परेचर और कभी कम और ज़्यादा होती हुई बारिशें और इसके साथ साथ बीमारियों में इजाफे की वजह से भी ये खतरा शामिल है। कॉफी के वसूल के लिए ये एक लंबा रास्ता है, लेकिन ये साइंसदान जिस कॉफी की तलाश में है आपको वो मकामी कैफे में नहीं मिलेगी। ये कॉफी की एक नायाब जंगली किस्म है जो सीरेलोन के जंगलों में उगती है। अफ्रीका और एशिया के गर्म इलाकों में कॉफी की 124 अक़साम हैं, लेकिन माहिरीन के मुताबिक इनमें से 60% को मादूमी का खतरा है। दुनिया की कॉफी की इकसाम को सबसे बड़ा खतरा जंगलात की कटाई से है, क्योंकि दरअसल इसकी ज्यादातर किस्में जंगलों में ही उगती हैं। ये जंगली अक़साम उन अक़साम के मुकाबले में बीमारियों का बेहतर मुकाबला कर सकती हैं जिनकी फसल उगाई जाती है। ये खुशसाली में भी बेहतर नताइज दे सकती हैं और ज्यादा गर्म दर्जा हरारत को बर्दाश्त कर सकती हैं। एरिन डेविस का कहना है कि जमीन के बढ़ते हुए दर्जा हरारत के पस मंजर में ये खुसूसियात बहुत अहम हैं। हम जो अक़साम उगाते हैं वो इंतहाई महदूद माहौलियाती इलाकों में हो सकती हैं। इसका मतलब यह है कि जब मौसम या दर्जा हरारत तब्दील हो और बारिशों में कमी वाक़ हो तो कॉफी को उगाने के लिए मौजूद जगह कम हो जाती है। इसका मतलब कॉफी उगाने वाले मुल्कों के लिए मुश्किल सूरत हाल है, जहाँ पर कॉफी आमदनी का एक बड़ा जरिया है। एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया भर में 10 करोड़ छोटे काश्तकार कॉफी उगाते हैं। माहौलियाती तब्दीली भी जंगली कॉफी के लिए खतरे का बायस है। यही वजह है कि एरिन डेविस और उनके साथी जंगल में इनकी तलाश कर रहे हैं। हम ऐसे सूरत हाल का सामना नहीं करना चाहते जहाँ हमें किसी जंगली पौधे या जंगली जीन की जरूरत पड़े और हमें इल्म हो कि वो तो मादूम हो गए हैं। एरिन डेविस और उनके साथियों का कहना है कि अब मजीद वक्त नहीं है। उनके नए मुताले से पता चला है कि निस्फ से ज्यादा कॉफी की अक़साम दुनिया के सीड बैंक्स या बीचों के जखीरों में मौजूद ही नहीं। स्टीव बैरागोना की रिपोर्ट के साथ नीलूफर मुगल, वॉइस ऑफ अमेरिका। ऑस्ट्रेलियन ओपन के डबल्स मैच में स्वीडन के जोनास जॉकमैन ने मैच के दौरान अपने डांस मूव से शायकीन को खासा महसूस किया। मंगल के रोज लेजेंड्स डबल्स के मैच के दौरान यॉकमैन और उनके साथी खिलाड़ी थॉमस जॉनसन अपने मद्दे मुकाबिल माइक चैंग और जैको एल्टिंग के साथ मैच के जीतने के नज़दीक थे, जिसके बाद जॉकमैन ने अचानक कोर्ट में डांस करना शुरू कर दिया। उनके मज़ाहिया रक्स से जहां मैच की ऑडियंस लुत्फ़अंदोज़ हुई, वहीं हमने सोशल मीडिया पर भी इस वीडियो को खासा वायरल होते हुए देखा। ये था आज का व्यू 360। फीडबैक के लिए आप आ सकते हैं facebook.com/VOA उर्दू के पेज पर, और ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। असदुल्लाह खालिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।